السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ ایک ذہنی مریض کا بیانیہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ بغیر کسی ابہام کے کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ اس شخص کی سیاست مکمل طور پر فوج مخالف پروپیگنڈے کے گرد گھومتی ہے۔ تم ہو کون؟ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ تم کون ہو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ کیا اس شخص کی ذہنی کیفیت سب نے نہیں دیکھی؟ یہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ذہنی مریض کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ منفی بیانیے کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ تمہارا سارا بیانیہ ہی فوج کے خلاف پروپیگنڈے پر کھڑا ہے۔ یہ شخص آرمی چیف کے خلاف بول رہا ہے۔ کہا گیا جو پارٹی کا بندہ این ڈی یو گیا وہ میر جعفر میر صادق ہے۔ فوج کے ساتھ ورکشاپ میں بیٹھنے والوں کو غدار کہا گیا۔ کسی کا باپ بھی فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا نہیں کر سکتا۔ بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار قرار۔ اصل بیانیہ اس ذہنی مریض نے ٹویٹ کر کے دیا، پھر سوشل میڈیا کے بے نامی اکاؤنٹس بھارتی اور افغانی میڈیا بھی ان کو چلاتا ہے۔ عثما خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا سیلاب تھا۔ بار بار کہا کہ سیاست دور رکھا جائے، پلیز گرو اپ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پریس کانفرنس میں بانی کے ٹویٹس، بیرون ملک ٹرولز اکاؤنٹ، بھارتی اور افغان میڈیا کے بیانات بھی چلوائے۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا، ترجمان پاک فوج کا سخت جواب۔ بانی کی ریاست مخالف ٹویٹس، ٹرول اکاؤنٹس کی تفصیلات دنیا کے سامنے رکھ دی۔ بھارتی اور افغان میڈیا کے بیانات بھی سامنے لے آئے۔ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا سیلاب تھا۔ بار بار کہا کہ سیاست سے دور رکھا جائے، پلیز گرو اپ۔ ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا، ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا؟ ان کے خیال میں تو این ایس سے بھی لگ چکا تھا، ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا۔ اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو، تمام سیاسی شخصیات کو، لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ We don't want to be part of your politics۔ انہوں نے کہا اصل بیانیہ ذہنی مریض دیتا ہے، جس کے بعد ملک سے باہر بیٹھے ٹرول اکاؤنٹس آ جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی اس بیانیے کو ہوا دیتا ہے۔ افغان سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا ٹاک کے دوران صحافیوں نے سوال کیے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کی ریاست مخالف ہیں؟ کیا فوج کو بند کا مطالبہ کرے گی؟ جس کے جواب میں ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاملے کو سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھیں۔ پابندی لگانے اور گورنر راج کا فیصلہ حکومت کا ہے، فوج کا نہیں۔ بول نیوز کی اینکر ابسا کومل نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سیکیورٹی تھریٹ، ریاست مخالف اور بھارت کے ہاتھوں کھلونا ہے، کیا یہ صرف مذمتی بیان ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض بھی ہیں۔ نیوز کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملکی تاریخ کے تناظر میں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دی گئی شخصیات سے متعلق ہوا۔ پوچھا گیا کہ کیا آئندہ 5 سال بعد پھر کسی کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا جائے گا؟ ایک اور صحافی نے پوچھا کہ اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ فوج کا کسی جانب جھکاؤ نہیں، ماضی میں کسی شخص نے ایسا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کسی جماعت کے لیے دفاعی حکمت عملی نہیں اپنا رہی۔ اس ملک میں جمہوریت ہے، فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ حکومت کرے گی، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک مذہب ایک ذہنی مریض خاص سے بات کرنے کا بیانیہ دے رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرو، کیڈٹ کالج وانا پر حملے کرنے والوں سے ہم کیا بات کریں گے؟ یہ ایک ٹولہ ہمارے کے پی والے بھائیوں پر مسلط ہو گیا ہے۔ ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سپاہیوں کو شہید کرنے والوں سے بات چیت کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی اہم ترین نیوز کانفرنس، بولے مارکہ حق کے موقع پر ذہنی مریض ہوتا تو مذاکرات کا کشکول تھام لیتا۔ یہ ذہنی مریض تو کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا دفتر کھولیں۔ سوال کیا کہ کیا پاکستان کی سیکیورٹی گرانٹ دہلی اور کابل سے لی جائے گی؟
بانی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو بات کی وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ بانی ہمیشہ سیاستدان بات کرنے سے انکار کرتے ہیں، مگر بانی ساتھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ پاکستان اور فوج کے خلاف بیانات کی پی ٹی آئی نے بھی مذمت نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دل سے نہیں اپنایا۔ پی ٹی آئی کے برعکس ہم نے اور پی پی نے 9 مئی نہیں مانا۔ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیراعظم نے کئی مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بانی جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ جیل میں سزا یافتہ قیدیوں سے ملاقاتوں سے متعلق قواعد موجود ہیں۔ آخری ملاقات کے بعد بھی سیاسی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ لتر چھتر ڈنڈا اور دیگر پیر سے پاکستان کا سورج آسمان کی جانب طلوع، انہوں نے کہا کہ بلندیوں کو چھوئے گا۔ سینیٹر فیصل وارڈن نے بڑا اعلان کر دیا، بولے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اعلان واضح ہے، مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ڈسکوالیفیکیشن، گورنر راج، 9 مئی کے کیسز، بھگوڑے، ویلاگرز، یوٹیوبرز، بیرون ملک سہولت کار، سب کے سب دھرے جائیں گے۔ اب صرف ڈنڈا چلے گا۔ ملک سے غداری کی گئی ہے، اس کی سزا تو ملے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز، معرکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص میں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے واحد سپاہی سالار، جنہوں نے اسی جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کی رینک پر ترقی دی۔ راولپنڈی میں پیدا ہونے والے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 1986 میں 17ویں او ٹی ایس کورس سے پاس آؤٹ ہو کر فرنٹیئر فورس میں کمیشن حاصل کیا، اعزازی شمشیر پائی، سعودی عرب میں خدمات انجام دی، مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران قرآن پاک حفظ کیا اور پھر مسلسل ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ISI MI FCNA کور کمانڈر اور آخرکار 2022 میں آرمی چیف بنے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔